ایک دن نمرود کے دربار میں شور مچ گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، یہ ہمارے خدا نہیں مانتا، اسے ایسی سزا دو کہ زمانہ یاد رکھے۔ بادشاہ نے غرور سے سر اٹھایا اور حکم دیا، اسے ایسی آگ میں ڈالو جس کی گرمی آسمان تک پہنچے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ میری طاقت کیا ہے۔ پورا شہر لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گیا۔ دن گزرتے گئے اور لکڑیوں کا پہاڑ اتنا بڑا ہو گیا کہ زمین لرزنے لگی۔ رات کو شعلے آسمان کا رنگ سرخ کر دیتے۔ لوگ دور دور کھڑے تھے کیونکہ آگ کے پاس جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام سکون سے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا، ان کے دل میں یقین تھا، اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی بات، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا کارساز اللہ ہے۔ جب منجنیق تیار ہو گئی، سپاہی ابراہیم کو باندھنے آئے، مگر ان کی آنکھیں بھی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اتنے بڑے خوف کے سامنے بھی ان کے چہرے سے اطمینان ٹپک رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ شخص آخری لمحے میں بھی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک زوردار آواز ہوئی، منجنیق چل چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے بڑے احترام اور نور کے حالے میں لپٹے ہوئے تھے۔ نیچے آگ چیخ رہی تھی، شعلے آسمان پر جھپٹ رہے تھے۔ لوگ سانس روک کر دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اسی لمحے آسمان سے اللہ کا حکم اترا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، منظر بدل گیا۔ آگ کے شعلے تھم گئے، تیز لپٹیں پھولوں کی مانند نرم ہو گئیں، اور آگ کا فرش ایک پرسکون باغ میں بدل گیا۔ تازہ ہوا، سبز روشنی، پرسکون فضا، سب کچھ اللہ کی قدرت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دوسری طرف نمرود اور اس کے لوگ پتھر کی طرح کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، حیرت تھی، شکست تھی۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں، اللہ کی طاقت سب کچھ ہے۔ یہ واقعہ آج بھی دنیا کو یہی سبق دیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے، دنیا کی سب سے بڑی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔